لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي يدعوني بحقه فقد عرفت لك ولولا محمد ما خلقتك۔ ترجمہ: جب آدم علیہ السلام غلطی کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم کیا جبکہ میں نے ابھی اس کو پیدا ہی نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا اور مجھ میں اپنی روح کو پھونکا تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور عرش کے پایوں میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے سمجھا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا ہے وہ تجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، یقیناً وہ مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کر، بلا شبہ میں نے تجھ کو معاف فرما دیا۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں اور اس سے ابن عساکر نے اور اسی طرح امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اس باب کے تحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے کن احسانات کا ذکر فرمایا۔ ابو الحارث عبداللہ بن مسلم الفہری کے طریق سے اس نے بیان کیا کہ ہمیں اسماعیل بن مسلم نے حدیث بیان کی کہ اس کو عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ سے بیان کیا، اس نے اپنے دادا سے، اس نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا، اور امام حاکم نے ذکر کیا کہ اس کی سند صحیح ہے، اور اس کتاب میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے پہلی حدیث ہے جس کو نقل کیا گیا ہے۔ امام ذہبی نے اس کا تعقب کرتے ہوئے فرمایا، بلکہ یہ حدیث تو من گھڑت ہے۔ عبد الرحمن بن زید ضعیف راوی ہے اور عبداللہ بن مسلم فہری کا کچھ علم نہیں کہ وہ ہے کون۔ میں کہتا ہوں اس فہری راوی کا ذکر اسی حدیث کے ساتھ میزان الاعتدال میں ہے۔ نیز امام ذہبی نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، اور امام بیہقی نے اس کا ذکر دلائل النبوہ میں کیا، اور امام بیہقی نے کہا کہ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی متفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ابن کثیر نے تاریخ البدایہ و نہایہ میں اس کا اقرار کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں میزان الاعتدال کی موافقت کی ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، اور فہری راوی کے بارے میں اضافہ کیا ہے کہ میں بعید نہیں گردانتا کہ فہری سے مراد وہی راوی ہے جس کا اس سے قابل ذکر ہو چکا ہے، یہ اسی راوی کے طبقہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں فہری سے پہلے راوی کا نام عبداللہ بن مسلم بن رشید ہے۔ ابن حبان نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ حدیث وضع کرنے میں تہمت لگایا گیا ہے۔ وہ لیث، مالک اور ابن لاہیہ پر احادیث وضع کرتا ہے۔ اس کی احادیث کو تحریر میں لانا درست نہیں ہے، اور یہ وہی ہے جس نے ابن حبہ سے ایک کتابچہ روایت کیا، گویا کہ وہ قابل عمل ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الصغیر میں دوسرے طریق سے عبد الرحمن بن زید سے روایت کیا، پھر اس نے کہا کہ یہ روایت عمر رضی اللہ عنہ سے صرف اسی سند کے ساتھ مروی ہے۔ امام بیہقی نے مجموع الزوائد میں بیان کیا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط اور صغیر میں بیان کیا ہے، اور اس میں وہ راوی ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس لحاظ سے حدیث کا معلول ہونا قاصر ہے، جبکہ اس میں عبد الرحمن بن زید ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ القاعدۃ الجلیلہ فی توسل الوسیلہ میں فرماتے ہیں کہ امام حاکم کا اس حدیث کو روایت کرنا ایسا کام ہے جس کا اس پر انکار کیا گیا ہے۔ امام حاکم نے المدخل الی معرفت الصحیح
من التقیم میں کہا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ صاحب فن لوگ غور فرمائیں تو ان پر مخفی نہیں رہے گا کہ ان احادیث کو اس کی وجہ سے موضوع کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں عبد الرحمن بن زید بن اسلم محدثین کے ہاں اتفاق کے ساتھ ضعیف ہے، وہ بہت غلطیاں کرتا ہے، اور شیخ الاسلام نے اس کے ضعیف ہونے کے پر محدثین کا جو اتفاق نقل کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ ان سے قبل ابن جوزی نے بھی یہی بات کی ہے، بلکہ جب آپ رجال کی کتابوں کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام ائمہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور علی بن مدینی اور ابن سعد نے اس کو نہایت ضعیف کہا ہے۔ امام طحاوی کا قول ہے کہ محدثین کے نزدیک اس کی احادیث حد درجہ ضعیف ہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ احادیث میں تبدیلی کرتا تھا، جبکہ اس کو احادیث کا زیادہ علم بھی نہ تھا، یہاں تک کہ اس کی مروی احادیث میں کثرت کے ساتھ مرسل کو مرفوع اور موقوف کو مسند بنا دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اسے اس لائق سمجھا گیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور ابو نعیم نے بھی امام حاکم جیسی بات کہی ہے کہ اس نے اپنے والد سے موضوع روایات بیان کی ہیں۔ میں کہتا ہوں شاید یہ حدیث بھی ان احادیث سے ہے جو اصل میں موقوف ہیں اور اسرائیلی روایات سے ہیں۔ عبد الرحمن بن زید نے غلطی سے اس حدیث کو مرفوع کہہ دیا ہے۔ اس کی تائید اس بات سے ہو رہی ہے کہ ابو بکر آجری نے اس کو الشرعیہ میں فہری کے طریق سے، جس کا پہلے اوپر ذکر ہو چکا ہے، ایک دوسری سند کے ساتھ عبد الرحمن بن زید سے اس نے اپنے والد سے، اس نے اپنے دادا سے، اس نے عمر بن خطاب سے موقوف ذکر کیا ہے۔ نیز اس حدیث کو ابو مروان عثمان کی طریق سے ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے والد عثمان بن خالد نے حدیث بیان کی، اصل میں بیٹے کے لفظ ہیں جو غلط ہیں۔ اس نے عبد الرحمن بن ابی زناد سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے کہا کہ وہ کلمات جن کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی وہ یہ تھے۔ آدم نے کہا اے اللہ میں تجھ سے محمد کے اس حق کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو اس کا تجھ پر ہے، پہلے کی مثل ہے، البتہ یہ الفاظ نہیں ہے کہ تو مجھ سے اس کے حق کے ساتھ دعا کر۔ یہ حدیث موقوف ہے۔ عثمان اور اس کا بیٹا ابو مروان دونوں ضعیف راوی ہیں، ان کی روایت قابل حجت نہیں ہے، اگرچہ وہ مرفوع ہی کیوں نہ بیان کریں۔ چنانچہ ان کی روایت اس صورت میں کیسے حجت ہو سکتی ہے جب وہ بعض تبع تابعین سے موقوف بیان کریں۔ اس روایت کو مسلمان اہل کتاب، غیر مسلم یا ان کی کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے، جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اس کا تذکرہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اسی طرح ان کو ابن عساکر نے اہل مدینہ کے ایک شیخ سے، اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا قول موقوفاً ذکر کیا، لیکن اس کی سند میں بعض مجہول راوی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کا کچھ اصل نہیں ملتا، اسی وجہ سے حتمی طور پر اس حدیث پر امام ذہبی نے اور امام عسقلانی جیسے جلیل القدر حفاظ فن نے باطل ہونے کا حکم لگایا ہے، جیسا کہ ان دونوں کا قول سابقہ اوراق میں گزر چکا ہے۔ اس حدیث کے باطل ہونے پر یہ بات بھی دلالت کر رہی ہے کہ اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور یہ واقعہ جنت میں ہوا، اس سے پہلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا جائے۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں جس کی سند مذکورہ حدیث کی سند سے بہتر ہے، اس میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب وہ ہندوستان گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اذان میں سنا۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی شیخ کوثری نے راہ حق سے گریز کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح کہہ دیا ہے، جبکہ شیخ کوثری نے عبد الرحمن بن زید کے ضعیف ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے، لیکن بعد ازاں استدراک کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں البتہ راوی جھوٹ کے ساتھ متہم نہیں ہے، وہم کے ساتھ متہم ہے، اور اس قسم کے راوی کی بعض روایات کو لیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں راوی کے وہم نے اس کو ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اس نے موضوع احادیث کو بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ امام حاکم اور ابو نعیم نے اس کی صراحت کی ہے۔
بس اس جیسے راوی سے اس کی حدیث نہیں لی جا سکتی، بلکہ کوثری کا بھی یہی مسلک ہے۔ لیکن اگر عصبیت اور خواہش نفسانی کا غلبہ نہ ہو تو قارئین کرام ملاحظہ فرمائیں کہ کوثری نے درج ذیل احادیث پر بحث کرتے ہوئے کیسے وضع کا حکم لگایا ہے۔ ایاکم وخدر الدمانی، خود کو بظاہر سبز زاریوں سے محفوظ رکھو، جبکہ پہلے گزر چکا ہے کہ کسی حدیث پر وضع یا شدید ضعف کا فنی لحاظ سے حکم لگانا اس وقت ہوتا ہے جب اس میں راوی کذاب ہو یا متہم بالکذب ہو اور اس کی خطائیں زیادہ ہوں۔ گزشتہ وضاحت سے قارئین کرام کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حدیث کی صحت یا عدم صحت کا دار و مدار عبد الرحمن بن زید پر ہے، جو زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ پس اگر شیخ کوثری انصاف کا پہلو اختیار کرتے تو یقیناً اس راوی کی ذکر کردہ روایت ان کے نزدیک بھی کم از کم شدید قسم کی ضعیف ہوتی۔ لیکن اس کا عجیب انداز ملاحظہ فرمائیں جبکہ وہ سابقہ عبارت کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ رائے ہے جو امام حاکم نے اختیار کی ہے، جبکہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کو امام مالک نے مقبول سمجھتے ہوئے، جیسا کہ ابن حمید ہے، اس سے روایت کیا۔ ابو جعفر منصور سے کہا کہ یہی تو آپ کا اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ ہم شیخ کوثری سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بات کیسے صحیح قرار دی جا سکتی ہے کہ امام حاکم نے یہ سمجھا کہ اس حدیث کو امام مالک نے قبول کیا ہے؟ کیا کسی انسان کے حافظ ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی ہر بات محفوظ ہے، خواہ وہ کسی امام کی ہی کیوں نہ ہو؟ یہ رائے تو کسی انسان کی نہیں ہے، تو پھر اس قسم کے دعویٰ کے لیے نقل ضروری ہے کہ امام حاکم کی یہ رائے ہے، وگرنہ جو شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے تو اس نے ایسی بات کہہ دی جس کا اس کو علم نہ تھا۔ پھر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ امام مالک نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے ائمہ بھی اس کو قبول کریں، جبکہ اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونے کا ذکر نہیں ہے؟ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ روایت اسرائیلی روایات سے ہو، جن کی بعض مسلمان اہل کتاب جیسے احبار سے روایت کرنے میں علماء نے سہل نگاری میں دکھائی ہے؟ چنانچہ احبار سے ابن عمر، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بعض روایات بیان کرتے ہیں۔ اس کا اعتراف کوثری نے بھی کیا ہے۔ جب ان کے لیے اس کا جواز ہے تو امام مالک کے لیے اس کا جواز کیوں نہیں ہے؟ البتہ ضرور ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام مالک کا ذکر کردہ قول اس حدیث کا قوی شاہد نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یہ تمام باتیں اس وقت کہی جائیں گی جب یہ بات امام مالک سے ثابت ہو، حالانکہ اس کا امام مالک سے ثابت کرنا ممکن ہی نہیں، سخت مشکل ہے، اس لیے کہ اس روایت کو ان سے روایت کرنے والا ابن حمید ہے، اور وہ راجح قول کے لحاظ سے کوثری کے نزدیک محمد بن حمید راضی ہے۔ پھر اس نے ابن معین کی توثیق پر اعتماد کیا ہے، اور احمد اور ذہلی نے اس کی ستائش کی ہے، اور جمہور ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دینے میں تغفل برتا ہے، بلکہ کثیر ائمہ نے اس کی تکذیب کی ہے، جیسے ابو حاتم، امام نسائی اور ابو زرع ہیں، اور اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ وہ قصداً جھوٹ بولتا تھا، اور ابن خراش جیسے فاضل امام تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کذب بیان نہیں کرتا تھا، اور صالح بن محمد ازدی کہتے ہیں کہ ابن حمید ہمیں جو احادیث بیان کرتا ہے ہم ان احادیث کے بارے میں اس کو متہم قرار دیتے ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرتا، لیکن میں نے اس سے زیادہ کوئی شخص نہیں دیکھا جو اللہ پر جھوٹ کہنے میں اتنا دلیر ہو۔ نیز انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے سلیمان شاذ کونی اور محمد بن حمید سے زیادہ ہوشیاری کے ساتھ جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں پایا، اس کو اس کی تمام احادیث یاد تھیں۔ ابو علی نیشاپوری کا قول ہے کہ میں نے ابن خزیمہ سے کہا، کاش استاد صاحب آپ محمد بن حمید سے احادیث روایت کریں، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل نے اس کی خوب تعریف کی ہے۔ ابن خزیمہ نے کہا کہ وہ اسے پہچانتے نہیں، اگر وہ اس کو جانتے ہوتے جیسے کہ ہم جانتے ہیں تو کبھی اس کی تعریف نہ کرتے۔ بس یہ تمام نصوص دلالت کر رہی ہیں کہ یہ راوی باوجود اس کے کہ اس کا حافظہ قوی تھا، کذاب ہے، اور جرح کے تمام اسباب سے زیادہ قوی اور زیادہ واضح سبب کذب بیانی ہے۔
اس بنا پر شیخ کوثری کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ تعدیل کو جرائے مفسر پر مقدم رکھے، حالانکہ یہ بات اس کے عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔ اس سے بھی وہ شخص آگاہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ اہل سنت اور اہل حدیث کے ساتھ کتنا شدید تعصب رکھتا ہے اور ان سے دشمنی کرنے میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ مذکورہ وضاحت سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ جو قصہ امام مالک کی طرف منسوب کر کے پیش کیا گیا ہے وہ بالکل باطل اور من گھڑت ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں ایک دوسرے انداز سے القاعدہ الجلیلہ میں تحقیق فرما کر پیش کیا ہے۔ عن قریب اس کا ذکر ہوگا۔ نیز ابن عبد الحادی نے الصارم المنکی میں اس قصہ کی تحقیق کی ہے۔ جو شخص اس واقعے کے بطلان پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرے، ان کے مطالعے سے اطمینان حاصل ہوگا۔ نیز اس سے اس حدیث کا موضوع ہونا بھی ثابت ہو گیا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وسیلہ پکڑنے کا ذکر ہے۔ نیز مخالفین کے مسلک کا غلط ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ میں نے اس حدیث کی تحقیق اور ان احادیث میں تفصیل سے کام لیا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے کیا گیا ہے۔ میں اتنی تفصیل میں نہ جاتا اگر میرا ضمیر مجھے مجبور نہ کرتا، خصوصاً جب مجھے کوثری کے مغالطات کا علم ہوا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے مغالطات کا پردہ چاک کروں تاکہ وہ لوگ جن کو اس کا علم نہیں کہیں وہ دھوکے میں واقع نہ ہو جائیں۔ تاہم اس قدر تفصیل پر معذرت خواہ۔